بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت ہی عمدہ اور دلکش آواز والے مؤذن نے نماز مغرب کی اذان شروع کی تھی کہ جب کالے جادو کا بادشاہ اور عام میں مشہور کمان والے بابا جی، جس کو آج کی مسلمان خاتون نے مرشد مان رکھا تھا، اس کی ہر جائز ناجائز بات فقط اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے پوری کرتی تھی۔ وہ اذان کے دوران بھی خاموش نہیں ہوا تھا اور اپنے مریدین نفیسہ سرمد کو نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے راضی کر رہا تھا، اور ایمان سے خالی نام کی مسلمان عورت اس کے لیے محض کھلونا ثابت ہوئی تھی، لہذا وہ بھی کمان والے بابا جی کی بات مان گئی تھی۔ اذان کے دوران کے بنا آداب کا خیال رکھے اس طرح کی غلیظ گفتگو کرنے کی وجہ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کمان والے بابا جی در حقیقت شیطان کے پیروکار بن کر راہ ہدایت سے بھٹک چکے ہیں، اور کمزور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی راہ ہدایت سے بھٹکنے کی وجہ بن رہے ہیں۔ نفیسہ سرمد بھی ان کمزور ایمان والوں میں سے ایک ثابت ہوئی تھی، لہذا اس نے اپنی دیورانی کا گھر تباہ کرنے والے غیر شرعی کام کے لیے اپنا جسم ایمان سے عاری شیطان کے پیروکار بابا جی کمان والے کو سونپ دیا تھا۔ جب شیطان کے پیروکار بابا جی کمان والے نے اپنی ہوس مٹا لی تھی تو اس نے نفیسہ سرمد کو 3 جمعرات لگاتار آنے کا کہا تھا تاکہ وہ اور اس کے چیلے جی بھر کر ہوس مٹا سکیں۔ جب 3 جمعرات گزر گئی تو اپنی اور نفیسہ سرمد کی غلاظت کو ملا کر ایک تعویذ لکھا اور اسے دیتے ہوئے کہا، یہ اپنی دیورانی کے کھانے پینے والے برتنوں کے سٹینڈ میں چھپا دینا، 2 ہفتوں میں تمہارا کام ہو جائے گا، آدھے پیسے اب دے جاؤ اور باقی آدھے کام ہو جانے کے بعد دے جانا۔ لہٰذا نفیسہ سرمد نے طے شدہ آدھی رقم شیطان کے اس پیروکار کے ہاتھ پہ رکھی اور گھر چلی گئی۔ اس نے کمان والے بابا جی کے حکم کے مطابق تعویذ برتنوں والے سٹینڈ میں رکھ دیا اور شدت سے اپنی دیورانی کا گھر برباد ہونے کا انتظار کرنے لگی، مگر اس کا انتظار طویل ہوتا گیا، یہاں تک کہ 2 ہفتے پورے ہو گئے، اس کی دیورانی کے گھر میں کوئی اثر نہ ہوا۔ البتہ ایک تبدیلی آئی کہ اس کی دیورانی اب پہلے کی نسبت زیادہ عبادت گزار ہو گئی تھی، اور سسرال میں اس کی عزت پہلے ہی تھی، مگر چند دنوں میں وہ سسرال والوں کے عزیز و اقارب کے دلوں میں بھی اپنا مقام پیدا کر چکی تھی، یعنی بہت حد تک تعویذ نے الٹ کام دکھا دیا۔ نفیسہ سرمد اپنی دیورانی کو خوش دیکھ کر جلتے انگاروں پہ لوٹنے لگی اور اسی حالت میں ایک بار پھر بابا کمان والے شیطان کے پیروکار کے پاس جا پہنچی اور اس کو اپنی دیورانی کے حال بتایا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب بابا جی کمان والے کو شکایت ملی تھی اور اس کے جادو نے کوئی اثر نہیں دکھایا، لہذا کمان والے بابا جی بھی سمجھ گیا کہ جس ہستی پر جادو کروایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی عام نہیں ہے۔ اس لیے اب کی بار کمان والے بابا جی نے نفیسہ سرمد کو مردہ حملہ عورت کا خون لانے کا کہا تھا۔ یہ عمل انتہائی خاص اور برگزیدہ لوگوں پر کیا جاتا تھا اور بابا جی کمان والے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ عمل کرنے جا رہا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی جب نفیسہ سرمد مردہ حملہ عورت کا خون حاصل نہ کر سکی تو ایک بار پھر بابا جی کمان والے کے پاس جا پہنچی، اور شیطان کا پجاری بابا جی تو جانتا تھا یہ کام نفیسہ سرمد کے بس کی بات نہیں، لہذا اس نے حملہ مردہ عورت کے خون کے عوض تگڑا معاوضہ نفیسہ سرمد کا جسم طلب کیا۔ اسد کی آگ میں آندھی عورت نے اب کی بار بھی جادوگر بابا جی کی بات مان لی اور ایک بار پھر بابا اور اس کے چیلوں کی ہوس کا نشانہ بننے کے بعد اسے تگڑا معاوضہ بھی دے دیا تھا۔ بابا جی نے خون منگوا کر عمل شروع کر دیا اور 10 دن بعد تعویذ نفیسہ سرمد کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا، تعویذ اپنی دیورانی کے کپڑوں میں رکھنا یا سوتے جاگتے میں کسی وقت موقع ملنے پر اس کے جسم سے لگاتی رہنا، 3 دن میں تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، تمہاری دیورانی کو طلاق ہو جائے گی اور اس کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ تعویذ لے کر ایک بار پھر تگڑی قیمت ادا کرنے کے بعد نفیسہ سرمد گھر پہنچی اور کچن میں کھڑی دیورانی کے ہاتھ سے چھوتے ہوئے تعویذ اس کے جسم کے ساتھ مکس کیا اور بہانے سے ایسا کرتے رہی، یہاں تک دوسرے شام اس کی دیورانی کی طبیعت بگڑ گئی، وہ خون کی الٹیاں کرنے لگی۔ ڈاکٹروں نے چیک کیا تو کہا اس نے زہر کھا لیا ہے، اس کا معدہ واش کیا گیا، مگر اس کی طبیعت پر کچھ فرق نہ پڑا، یوں اس کی موت اٹل سمجھ لی گئی اور اس کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک کی پڑھائی شروع کر دی گئی۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع ہونے کی دیر تھی کہ نفیسہ سرمد کی دیورانی کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک 1.5 گھنٹے کے بعد وہ خود بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کا ماضی چل رہا تھا، وہ حیران ہو رہی تھی کہ آج اس کی 3 نمازیں قضا ہو چکی تھیں، رات 11 بجے تک وہ مکمل صحت یاب ہو چکی تھی، بنا کسی سہارے کے اٹھ کر واش روم گئی، وضو کی اور ہسپتال میں ہی نماز عشاء ادا کی اور سر سجدے میں رکھ کر رونے لگی۔ جب تک دل کو سکون مل گیا تو اٹھی جائے نماز طے کر کے نرس کے حوالے کی، رات کی ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا
اسے مکمل صحتیاب دیکھ کر اس کا واقعہ کو معجزہ قرار دیا اور اسے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اگلا سارا دن تقریباً نفیسہ سرمد کی دیورانی نے اسے مسلح پر گزارا اور خیر خیریت سے گزر گیا۔ چوتھے روز صبح ہی صبح نفیسہ سرمد بابا کمان والے کے پاس جا پہنچی۔ اسے سارے حالات سے آگاہ کیا تو بابا جی کمان والے کی انا کو ٹھیس پہنچی۔ وہ حیران تھا، ایک عورت اتنے مضبوط ایمان کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے اور اس پر جادو اثر نہ کرے، لہٰذا اب کی بار بابا جی نے کچھ چلا کر کے عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور نفیسہ سرمد کو ساتھ لے کر ہندو کے شمشان گھاٹ جا پہنچے۔ اس کو اپنا ٹھکانہ دکھایا جو گارے مٹی اور لکڑی کی چھت والا ایک کمرہ تھا، ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں 14 دن تک یہاں چلا کروں گا۔ 14 دن بعد یا تو تمہارا دیور دیورانی دونوں مر جائیں گے یا پھر میں مر جاؤں گا، اور اگر وہ مر گئے تو تمہیں عمر بھر میرا غلام بن کر رہنا ہوگا۔ نفیسہ سرمد بابا جی کے پاؤں چھوتے ہوئے بولی، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، اور اس کے ساتھ ہی واپس پلٹ آئی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب کی بار کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، مگر کہتے ہیں نا جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ یہ 14 دن بھی خیر خیریت سے گزر گئے تو نفیسہ سرمد بابا جی کمان والے کی حالت دیکھنے کے لیے اپنے ایک رازدار سہیلی کے ہمراہ شمشان گھاٹ پہنچی، اور جو ہی بابا جی کے چلے گاہ میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ 2 اژدھے بابا جی کمان والے کا جسم کھا رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کی نظر نفیسہ سرمد پہ پڑی تو اس کی طرف لپکے اور نفیسہ سرمد جان بچانے کے لیے باہر کو بھاگی۔ بابا جی کے چلے گاہ سے کچھ دور پہنچ کر وہ منہ کے بل گر گئی۔ اس کے گرتے ہی بابا جی کے چلے گاہ بھی زمین بوس ہو گئی اور اس میں آگ بڑک اٹھی۔ نفیسہ کی سہیلی دوڑ کر اس کے پاس پہنچی تو نفیسہ نے اسے اندر کے حالات کا بتایا۔ نفیسہ سرمد کے باقی سارے اعمال سے وہ پہلے ہی بخوبی واقف تھی۔ اس دوران نفیسہ کی جان بھی نکل گئی اور جسم وہیں بڑا ڈھیر ہو گیا۔ نفیسہ سرمد کی سہیلی کو معلوم تھا کہ نفیسہ سرمد گھر والوں کو بتائے بغیر مجھے ساتھ لے کر یہاں آئی ہے، لہذا کسی کو معلوم نہیں کہ میں نفیسہ کے ساتھ ہوں، اس لیے اس نے نفیسہ کی لاش وہیں چھوڑی اور گھر کو چل دی۔ جبکہ بابا جی کے آدھے جلے ہوئے ڈھانچے اور نفیسہ کو غیر مسلم سمجھتے ہوئے اسے شمشان گھاٹ میں جلا کر راکھ کر دیا اور راکھ دریا میں برد کر دی گئی۔ یوں مخلوق خدا کے دشمن جب ایمان کے مضبوط لوگوں سے ٹکرائے اپنی موت کو دعوت دے بیٹھے، یہاں تک موت کے بعد قبر بھی نصیب نہ ہوئی بلکہ غیر مسلم سمجھتے ہوئے ان کو جلا دیا گیا۔ اسی وجہ سے اس برے عمل کے کرنے اور کروانے والوں کو اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جادوگر مرد عورت کا سر قلم کرنے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ اسلام ایسے فتنوں سے پاک رہے۔ وہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا۔ ملک وال اور منڈی بہاؤالدین کی عدالتوں میں لوگوں کی پہلی ترجیح وہی ہوتا تھا۔ فیس لاکھوں میں لیتا اور قتل عمدہ کے ملزموں نہیں مجرموں کو بھی بری کروا دیتا تھا۔ پھر وقت بدلتا ہے، اس کی عمر ڈل جاتی ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بنائی ساتھ تک کم پڑ جاتی ہے کہ سامنے کھڑی اپنی سگی بیٹی تک کو نہیں پہچان سکتا۔ روپیہ پیسہ سارا اولاد باندھ لیتی ہے، بیٹے اپنی بیوی بچوں کو لے کر یورپ سیٹ ہو جاتے ہیں، بیٹی کی شادی جاگیردار گھرانے میں ہو جاتی ہے اور ایڈوکیٹ سرفراز چیمہ صاحب گھر میں اکیلے پڑ جاتے ہیں۔ اولاد چونکہ مظلوموں کے دھوکے سے ہتھیائی گئی دولت پر پلی بڑی ہوتی ہے یا ظالموں کے ظلم بچانے کے لیے دی گئی دولت پر جوان ہوتی ہے، لہذا اس میں مروت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ باپ کو ساتھ رکھنے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ پھر متفقہ فیصلہ ہوتا ہے کہ والد صاحب کے لیے 24 گھنٹے کے لیے ملازمہ اور سیکورٹی گارڈ کا انتظام کیا جائے اور ظالموں کی ڈھال بن کر مظلوموں کو انصاف کی دہلیز سے خالی ہاتھ واپس موڑ دینے والے ایڈوکیٹ سرفراز چیمہ ملازمین کے سہارے زندگی گزارنے لگتا ہے۔ پچھلے دن ان کا بڑا بیٹا بیوی بچوں کے ہمراہ اپنی سالی کی شادی پر پاکستان آیا ہوا تھا، تو رشتہ داروں نے اسے کہہ کھلا کر شرمندہ کر کے اپنے والد صاحب کو ملنے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ اپنے باپ کو ملنے چلا آیا۔ جس وقت وکیل صاحب کا بیٹا اپنے باپ کو ملنے آیا اس وقت میں بھی وہیں موجود تھا۔ اس کے باپ کے کمرے سے بدبو آ رہی تھی کیونکہ کئی بار رات کو اٹھ کر ٹوائلٹ نہیں جا پاتے تھے۔ ملازمین کو آواز دیتے تو وہ سنی انسنی کر دیتے تھے، یوں پیشاب بستر پر ہی نکل جاتا تھا۔ وہ بستر دونوں تو درکنار، ملازمین نے بستر بدلنا بھی مناسب کبھی نہیں سمجھا تھا۔ یوں اسی بدبودار گلے بستر پر پڑے زندگی گزار رہے تھے۔ جب ان کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا تو ناک پر رومال رکھ کر بنا باپ کو ملے واپس مڑ گیا۔ میں حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا چونکہ سرفراز چیمہ صاحب کو نظر نہیں آتا تھا، لہذا ان کا بیٹا باہر گیا، باہر سے سیکورٹی گارڈ کو سمجھا بجھا کر لایا
اور خود ناک پر رومال رکھ کے دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر باپ کو سلام کیا اور اپنی جگہ پر ملازم کو آگے بڑھا دیا۔ ملازم نے جا کر بوڑھے وکیل کو گلے لگایا اور بوڑھا بیچارہ اسے ہی اپنا بیٹا سمجھ کر چومتا رہا۔ بعد ازاں بیوی بچوں کو باری آئی تو ایسے ہی بیوی بچے دہلیز پر کھڑے رہے اور ملازم اور اس کے بچے وکیل صاحب کی بہو اور پوتے پوتیاں بن کر ان کو ملتے رہے اور وکیل صاحب انہیں اپنا خون سمجھ کر دعائیں دیتے رہے۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ وکیل کا بیٹا بہو گھر میں رکے اور پھر نکل گئے۔ نہ انہوں نے جاتے ہوئے باپ کو الوداعی نظر دیکھا، نہ بات کی، نہ کوئی چیز دی۔ میں حیرت سے بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کل کلاں کو جب یہ شخص اپنے باپ کی جگہ پر ہوگا تو اس کے بچے اس کے ساتھ کیا رویہ اپنائیں گے۔ لاکھ دل چاہنے کے باوجود بھی میں وکیل صاحب کو حقیقت نہ بتا سکا کہ جن لوگوں کو وہ بہو بیٹا اور پوتے پوتیاں سمجھ کر مل رہا تھا ادھر حقیقت اس کے گھر کے ملازمین تھے۔ اس کے بیٹے نے تو باپ کے قریب آنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ بیٹے کی اس طرح کا رویہ اپنانے میں بلا شبہ ضرور کہیں نہ کہیں وکیل صاحب سے اولاد کی تربیت کرنے میں کمی رہی ہوگی، مگر مجھے حیرت ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے اور قرآن و حدیث کے علم ہونے کے باوجود ان کے بیٹے والدین کا احترام نہیں سکھایا۔ خیر میں تھوڑی دیر وکیل صاحب کے پاس بیٹھا، ان کی بیمار پرسی کی اور پھر چل دیا۔ مگر یہ واقعہ مجھے بہت کچھ سمجھا گیا۔ مجھے سب سے پہلی چیز یہ سمجھ آئی کہ مال و اولاد آزمائش فتنہ کیسے بنتے ہیں۔ مجھے دوسری چیز یہ سمجھ آئی کہ پیشہ کوئی بھی اپناؤ مگر ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہو۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ سمجھ آئی کہ اپنی اولاد کے رشتوں سے محبت اور احترام کرنا سکھاؤ۔ ان کے دل میں دولت اور عہدے کا لالچ پیدا نہ کرو۔ یہ تینوں کام وکیل صاحب نہیں کر سکے، مگر میری خواہش ہے کہانی پڑھنے والے ضرور کر لیں گے، کیونکہ وکیل صاحب کا وقت گزر گیا ہے مگر آپ کا وقت آج شروع ہو رہا ہے۔ اختتام۔